پر تشریف لے آئیں۔ اب میں درخواست کروں گا تربیت العلماء کورس میں اس سال کے شریک محترم جناب مولانا محمد عمیر قائد آبادی صاحب سے۔ آپ کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کا احترام۔ محترم جناب مولانا محمد عمیر قائد آبادی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية على بيت زوجها، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر مجلس و دیگر معزز مہمانان گرامی، آج کی اس نشست میں خواتین کے مقام اور حقوق کے حوالہ سے اس طویل ترین موضوع کے چند پہلوؤں پر، مثلاً قبل از اسلام مختلف سماجوں میں خواتین کی حالت زار، اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کا تحفظ، مغربی مورخین کی طرف سے اعتراف حقیقت، اور مغرب کے خواتین کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، ما توفیقی الا باللہ۔ تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام سے قبل جتنی بھی بڑی تہذیبیں اور سماج گزرے ہیں، ان میں عرب کے قبائل، یونان، روم، فارس اور مصر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ باوجود بڑے سماج ہونے کے بھی ان سماجوں کے معاشروں میں خواتین کو ان کا حقیقی مقام حاصل نہ تھا، اور وہ انسان ہو کر بھی حیوانات سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ ان معاشروں میں عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام کی سی تھی۔ مرد کو عورت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار تھا۔ یونانی تہذیب کے مطابق تو عورت برائیوں کی جڑ تھی۔ رومی مردوں نے اپنی عورتوں پر بات کرنا، ہنسنا اور گوشت کھانا بھی حرام کر رکھا تھا۔ فارس کے سماج میں عورت کی ولادت کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ یہودی قانون کی روح سے عورت مرد کی موجودگی میں وراثت سے مکمل طور پر محروم تھی، اور شوہر کی وفات کی صورت میں اس کو دوسری شادی کرنے کا حق نہ تھا۔ مسیحی پادریوں کے ابتدائی نظریہ کے مطابق عورت مرد کے لیے معصیت کی تحریک اور جہنم کا دروازہ تھی۔ عرب سماج میں عورتوں پر ہر قسم کا ظلم روا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عرب سماج میں مرد کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو اس کے بڑے بیٹے کی ملکیت تصور کیا جاتا، اور وہ بیٹا اپنی اس سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر کے پوری زندگی اس پر ظلم کرتا رہتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اس معاشرے کا عام چلن تھا۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو اس سے ایک بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اپنے سائے رحمت میں لیا اور یہ باور کرایا کہ عورت ہر لحاظ سے تمہارے لیے محترم ہے۔ اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور اگر بیوی ہے تو تمہارا جیون ساتھی ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلام نے بیٹی کو اتنی عظمت بخشی کہ والدین کے لیے اسے ذریعہ مغفرت بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا حسن سلوک کرے تو وہ بیٹی اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں فرمایا،
کہ اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اس کی صحیح طریقہ سے پرورش کرے اور وہ جوان ہو جائے تو کسی معقول رشتہ کی تلاش کے بعد اس کا نکاح کر لے تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ عورتوں کے حقوق کے حوالہ سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآنی آیات کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جس طرح عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے ذمہ بھی ان عورتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ اور اسلام نے اخلاقی پستیوں کا شکار اس جنس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اسے گھر کی ملکہ اور نگران بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو حق وراثت سے نوازا، شوہر کی وفات پر مخصوص مدت کے بعد عقد ثانی کا حق دیا اور شوہر کے ظالم ہونے کی صورت میں اس سے جان چھڑوانے کے لیے خلوع کا حق دیا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی اور فکری معاش سے مکمل طور پر عورت کو آزاد کر دیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو اظہار رائے کی مکمل طور پر آزادی دی۔ اس کی واضح مثال حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ جس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر مشورہ ہے تو بریرہ اپنے فیصلے سے ہرگز انحراف نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ میرا حق ہے، اسلام نے مجھے حق دیا اور میں نے وہی حق استعمال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل مجبور نہ کیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اور سفارش کے باوجود ایک عورت کا فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ محترم سامعین، آج مغربی سوسائٹی کی طرف سے حقوق نسواں کے باب میں اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اسی سوسائٹی کے حقیقت پسند مورخین نے عورت کے حوالے سے اسلامی احکامات کو کس طرح ریسپیکٹ اور اس کو تسلیم کیا ہے۔ معروف فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاو لی بان اپنے مقالہ اسلام کا اثر مشرقی عورتوں کی حالت پر کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ذلت کی بجائے عزت و رفعت سے نوازا اور کم و بیش ہر میدان میں عورت کو ترقی سے ہمکنار کیا۔ اور موصوف ڈاکٹر لکھتے ہیں چنانچہ قرآن کا قانون وراثت اور قرآن کا قانون حقوق نسواں یورپ کے قانون وراثت اور قانون حقوق نسواں سے بہت زیادہ مفید اور وسیع تر ہے اور فطرت نسواں کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح برائیڈن اپنی کتاب کرسچینٹی اسلام اینڈ نیگرو ریس میں لکھتے ہیں کہ سچا اور اصل اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق دیے جو اس سے قبل اس طبقہ کو تاریخ میں کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ ایک مشہور غیر مسلم سیرت نگار RVC بارڈلے دی میسنجر کے پیج 38 پر لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے لیے جو احکامات وضع کیے ان کے مطالعہ کے بعد اس ضمن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والوں کی بے انصافی پر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ عورت کے متعلق اسلامی تعلیمات کی دل کھول کر بدگوئی کر کے مسلمان عورت کو دنیا کی دوسری عورتوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح مصر کی مخلوط ٹربیونل کے سابق امریکی جج میریک رابائٹس نے اپنے مقالہ بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا کیا اس مقالہ میں حقوق نسواں کے سلسلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں تک ایک مسلمان بیوی کے حق ملکیت کا تعلق ہے اس کو وہی آزادی حاصل ہے جو کسی پرندے کو پرواز میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ سامعین محترم، آج میں اس بڑے فورم اور ذمہ دار سٹیج سے مغرب اور اس سے متاثرہ حلقوں کو
انہی کے مورخین کے اقتباسات کی روشنی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ دامن انصاف ہاتھ میں لیتے ہوئے بتائیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق سے نوازا ہے یا حقوق سے محروم کیا ہے، اور کیا اس ضمن میں اسلام پر لگائے جانے والے الزامات مبنی بر حقیقت ہیں یا جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ میرے محترم سامعین، مغرب نے آزادی نسواں کا نعرہ کیوں لگایا، اس کی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ روس کے سابق وزیر اعظم گورباچوف نے موصوف اپنے پروسٹرائکا میں لکھتے ہیں کہ دوسری اور تیسری جنگ عظیم کے بعد قتل عام کی وجہ سے ہمارے پاس افرادی قوت بہت کم ہو گئی، کاروبار زندگی مفلوج ہونے لگا، تو ہم نے عورت کو آزادی کا جھانسا دیا اور اسے اسکولز، کالجز، دفاتر اور فیکٹریوں میں لے آئے۔ ہماری افرادی قوت تو اس طرح پوری ہو گئی، مگر فیملی سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ عورت واپس اپنے گھر میں آ جائے، مگر یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آزادی نسواں کے بے پناہ نقصانات کے پیش نظر شمالی یورپ میں عورت کو گھر واپس لانے کی بھرپور تحریک چلی، مگر وہ ناکام ہو گئی اور مغربی معاشرہ بگاڑ اور فساد کی آخری حدوں تک جا پہنچا۔ محترم سامعین، آج ہم اسلام اور مغرب کا تقابلی جائزہ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشی فکر سے مکمل طور پر آزاد رکھا اور اس کے تمام اخراجات اس کے سرپرست یا اس کے شوہر کے ذمہ لگا دیے، مگر مغرب نے آزادی کا جھانسا دے کر یہ بوجھ بھی عورت کے سر پر ڈال دیا کہ خود کمائے اور خود کھائے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح عورت کو حقوق دیے گئے یا اس کے ناتواں کاندھوں پر اضافی بوجھ ڈالا گیا؟ اسلامی تعلیمات میں عورت گھر کی ملکہ اور نگران ہے، مگر آزادی کے نعرہ نے اسے در بدر رسوا کر دیا۔ کیا آزادی اسی چیز کا نام ہے؟ یہ نعرہ لگانے والوں سے ایک سنجیدہ سوال ہے کہ عورت کی فطری ذمہ داریوں، مثلا بچے کی پیدائش، اولاد کی تربیت، امور خانہ داری وغیرہ میں آپ نے کس حد تک شیئر کیا؟ ان ذمہ داریوں میں شیئر کیے بغیر بیرونی ذمہ داریاں اس کے سر پر ڈال دینا، کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے؟ محترم شرکائے مجلس، میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو تمام تر معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور دیگر انسانی حقوق عطا کیے۔ اسلام ہی نے عورت کو پستی سے بلند و بالا کیا اور اس کو تمام جائز حقوق کی یقینی اور محکم ضمانت فراہم کی، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی دنیا پر چھائے ہوئے مہیب بادل کا خاتمہ کر کے اس کو بہترین زندگی عطا کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھے محترم جناب مولانا محمد عمیر قائد آبادی صاحب، تربیت العلماء کورس کے اس بیج میں 2012 میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب میں درخواست کروں گا اپنے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر حافظ سمیع اللہ فراز صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور ان کے مقالے کا موضوع ہے خلافت راشدہ سے مستفاد فلاحی معاشرے کے بنیادی خد و خواہ۔